بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اعذر لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ آپ جانتے ہیں جو گناہ کرنے والا ہے یہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، روحانی بیماری ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کچھ ایمرجنسی مریض ہوتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے اور بسا اوقات دوڑ کے ڈاکٹر کو خود آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے جب سوال سنا پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا مہلا، رک جاؤ رک جاؤ، فدنا منہ، اللہ کے رسول قریب ہو گئے۔ یہ دیکھیے گا اچھے ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں۔ آج اچھا ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے، تب دوائی سجیسٹ کرتا ہے۔ آپ نے ایک سوال کیا اتحبہ لامک، تمہیں پسند ہے کہ تمہاری ماں سے کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کے رسول۔ قال ولا الناس يحبون لامهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، یہ کل کو ماں بننے والی ہوگی، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ اتحبہ لبنتک، تمہیں پسند ہے تمہاری بیٹی سے کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم۔ قال ولا الناس يحبون لبناتهم، لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے کہ ان کی بیٹیوں سے کوئی زیادتی کرے۔ اتحبہ لاختک، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک، تمہاری بہن، تمہاری خالہ، تمہاری پھپھو، کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو بھی پسند نہیں۔ یہ وہ سوال تھے، بلکہ آپ یوں سمجھے یہ وہ کیپسول اور ٹیبلٹ تھی جو دینے کے لیے ڈائیگنوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا سر جھک گیا۔ اب دیکھیے دوائی کیسے ملی، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آج کل کا مسلمان ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن آپ کا طریقہ انور دیکھیے، کہتے اللہم اغفر ذنبہ، پہلی ٹیبلٹ، اللہ اس کے پہلے تو گناہ معاف کر دے۔ اللہم طہر قلبہ، اللہ یہ جو تخیلات اور سوچے آ رہی ہے اس کے دل کو پاک کر دے۔ وحصن فرجہ، اللہ اسے پاک دامن اور پاکیزہ بنا دے۔ لو تین خوراکیں دی ہیں ایک ہی وقت میں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، صحابی روایت کرتے ہیں وہ امام رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن کے بعد سے اس شخص نے کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اصلاح اگر یہ انبیاء کا مشن ہے تو طریقہ بھی انبیاء کا اختیار کیا جائے۔